کینیڈا کی یونیورسٹی میں کیس اسٹڈیز کے طور پر پڑھائی کرتا ہے، اور اللہ کی چاہت کہ وہ شخص جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ سچ نہیں بولا، اس شخص پہ جھوٹا اور فراڈی ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے کہ جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے سپریم کورٹ میں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، اور وہ سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں دیا کہ اس نے قوانین بدل کے اپنے کیسز معاف کرائے، اس نے 40 سال کا، حالانکہ اس وقت وہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے، انہوں نے 40 سال کا ڈیٹیلز جو تھیں اپنی انکم کی، اپنے ایسیٹس کی، انہوں نے عدالت میں پیش کی۔ وہ اس شریف چور ٹپر، یہ جو شریف خاندان پورے کا پورا ٹپر ہی، آپ پوری قوم جانتی ہے کہ چوروں کا ٹپر ہے، نہ میاں نواز شریف جنہوں نے 3 دفعہ قوم سے خطاب پہ وعدہ کیا کہ میں سارے ثبوت دوں گا، نہ وہ کچھ دے سکا، الٹا وہ جھوٹی میڈیکل سرٹیفکیٹس دے کے آپ کے سامنے کے یہاں ملک سے فرار ہے۔ باقی بھی ٹبر سارا اب تو این آر او 2 لے کے ساری جو ہیں وہ سرخرو ہو گئے، مطلب جس پٹائی اور بے شرمی سے یہ لوگ آ کے یہ کلیمز کرتے ہیں۔ ہم توقع کر رہے تھے کہ ان 4 مہینوں کی تباہی کے بعد شاید یہ شہباز شریف جو ہے مہنگائی میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، بجلی کے مہنگے بلوں کے اوپر عوام سے کم از کم معافی مانگ لیتے، کیونکہ پچھلے 40-50 سالوں کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے یہ جو مہنگی بجلی کے پلانٹس لگے ہیں انہی کی مہربانیوں سے لگے، جن کی وجہ سے آج جو شکنجے میں ہماری جان آئی ہوئی ہے، یہ جو پھندا ہمارے گلوں میں ڈال گئے ہیں، اور خود اپنا لوٹ مار کا مال جو ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے انہوں نے باہر ٹھکانے لگایا ہوا۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ عوام کو اس مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے، مہنگی پیٹرول کے حوالے سے کوئی ریلیف کا اعلان کریں گے، وہ اکنامک پالیسیز دیں گے، بتائیں گے کہ اس سارے میس سے، اس معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے ان کے پاس کیا ہے، کیونکہ ہم تو 4 مہینوں سے کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کے جتنے اینالسٹ ہیں، اکنامک پولیٹیکل اینالسٹ، وہ بھی اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے آپ کی اس معاشی تباہی کی، جو ان ڈاکوؤں کے ٹولہ جس دن سے اقتدار پہ آ کے قابض ہوا ہے، اس دن سے آپ کے سامنے ان 4 مہینوں میں معیشت کو کس جو ہے تباہی کے دہانے پہ یہ لوگ لے آئے۔ وہ شہباز شریف جو دعوے دار تھے آصف زرداری کو لڑکانا کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کے، تو آج پوری عوام کو سڑکوں پہ گھسیٹنے پہ آ، سوائے اپنے لیے ریلیف لینے کے، اپنی چوری کرپشن معاف کرانے کے، کوئی ایک ڈھیلے کا ریلیف یہ عوام کو نہیں دے سکے۔ اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ آ کے جو گفتگو کی گئی، اس سے میں ایک بار پھر کہوں گا، جو کل میں نے ان کے درباری پڑھے لکھے جاہل ترجمانوں سے بھی بات کی کہ خدارا یہ حکومتی وسائل پہ آ کے یہ جو آپ جو آ کے یہ وابیلا کرتے ہیں، اور جس قسم کے جھوٹ آپ سفید جھوٹ بولتے ہیں، اس سے عوام کے عقل اور شعور کی تذیق ہوتی ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں ہم پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں؟ آج بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، انفارمیشن کا ایکسس سب کو پتہ ہے، آپ کے سارے کالے کرتوتوں کو، آپ کی اصلیت کو قوم اچھی طرح سے جانتی ہے۔ تو خدارا یہ روز آپ اور آپ کے یہ جو ترجمان ہیں یہاں کے ایسی اہم مکان اور مذائقہ خیز قسم کی جو ہے گفتگو نہ کیا کریں، اور عوام کے عقل اور شعور کی تذیق سے جو ہے باز آ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میں ہمارے صوبائی وزیر جناب علی افضل سائی صاحب، منسٹر فار سی اینڈ ڈبلیو، سے کہوں گا کہ وہ اب کچھ تھوڑا سا سیاسی حالات کے اوپر، کیونکہ یہ بھی ان کا تعلق فیصل آباد ضلع سے ہے، وہ ضلع کہ جس کے اندر عمران خان کے دور کے اندر انڈسٹری گرو کر رہی تھی، اور آج یہ حال ہے کہ پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ حکومت کو ہڑتال کی دھمکیاں دینے پہ آ گئی، اور کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ انہوں نے کل جو مذاکرات کیے ہیں، جو لالی پاپ کیا ہے، وہ اس کی حقیقت جو ہے ایپٹما والے کافی جو لوگ ہیں انڈیویجولی جب وہ میٹنگ کے بعد اسحاق ڈار کے آئے تو ان کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی میڈیا کے اوپر، اور دوسری طرف انہوں نے کسانوں کے ساتھ بھی جو کمیٹی کھیل رہے ہیں،
اس سے بھی ان کی نالائکی اور ناکامی جو ہے وہ بڑی ظاہر ہے. لہٰذا میں علی سائی صاحب سے کہوں گا آپ مزید جو ہے وہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، تو میں انڈسٹریل ورکرز کی بات کروں گا، میں اکانومی کی بات کروں گا. چیمہ صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی 5.97% پہ عمران خان صاحب کے دور میں، اور اب یہ جو ڈکلائن آیا ہے، ڈپ آیا ہے، یہ 0.6% پہ لے آئے ہیں پاکستان کی اکانومی کی گروتھ کو. اور اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ نیچرلی سب سے پہلے ورکرز پہ آیا ہے. سو وہ فیصل آباد جہاں پہ 50,000 بند جو لمیں تھی وہ کھلی پچھلے دور میں، اور اب یہ حالت ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے ایپٹما کو دھمکی دینی پڑی کہ یہ جو لمیں ہیں یہ بند کر دی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورکرز کا بھی استحصال ہو رہا ہے. ہمارے دور میں تقریباً 2 لاکھ ورکرز کی شارٹیج تھی، یعنی انڈسٹری اتنی زیادہ گرو کر رہی تھی کہ 2 لاکھ ورکرز کی کمی تھی فیصل آباد میں. اور اب حالت یہ ہے کہ لوگ فاقوں پہ اور خودکشیوں پہ مجبور ہو چکے ہیں. اور اس صورتحال میں جو گورنمنٹ کی پریارٹیز ہیں وہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل پرسوں پھر جو ہے ایک اور ممبر کو کا ایڈیشن کیا گیا ہے فیڈرل کیبنٹ میں، اور اب یہ تعداد 75 ہو گئی ہے. اور جو کہ آپ کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ 11% جو ٹوٹل ممبرشپ ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے آپ کی کیبنٹ. تو ایک چور راستہ ڈھونڈا ہوا ہے، جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کو یہ لگا دیتے ہیں. اس ٹائم تقریباً 25 لوگ ایسے ہیں ان 75 میں سے جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محکمے تھوڑے ہیں اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے زیادہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا. اس وقت جب ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے اور آپ نے دیکھا انپریسیڈنٹڈ سیلاب آئے، ان سیلاب جو یہ سیلاب کی تباہ کاری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سو 1/3 پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اپنی انا میں، اپنے تکبر میں، بے حسی میں. اور ان کی پریارٹیز دیکھیں کہ جہاں پہ ایکسپینڈیچر کرٹیل کرنا چاہیے وہاں پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں. اور غیر ملکی دوروں سے کیا ہم اخذ کیا کر رہے ہیں یا اچیو کیا کر رہے ہیں؟ ہم غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں اور مفرور اور جو عدالتی سزا یافتہ لوگ ہیں ان سے پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے ڈیسیجن میکنگ میں ان سے ہم مدد لیتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہیں، حقیقی مسائل ہیں جس میں مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو پریارٹائز کرنا چاہیے. اور ابھی جو اکانومی کی صورتحال ہے، مودیز نے جو ریٹنگ ہے پاکستان کی اکانومی کو جو آؤٹ لک ہے اس کو نیگیٹو کر دیا، اور جو ریٹنگز ہے وہ فردر ڈاؤن گریڈ کر دی. ہم پہلے ہی B3 کیٹیگری میں تھے، اب CAA میں آ گئے. سو یہ عام پاکستانی کے سمجھنے کے لیے اب مودیز نے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو سبسٹینشل رسک قرار دے دیا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو ملکی حالات ہیں یہ بہت خراب ہو رہے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بھی آئے گا. یہ بالکل عوام کو کارنر کیا جا رہا ہے، اور عوام کی جو حقیقی نمائندے ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف تھی جو 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئی، اور جس طرح سے چور راستے سے اور ایک کانسپریسی کے ذریعے وہ مینڈیٹ چھینا گیا، اور اس کا ڈائریکٹ جو رزلٹ ہے اور امپیکٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو PTI کا مطالبہ ہے فریش الیکشنز کا، اب دس از دی اونلی وے فارورڈ. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ فریش الیکشنز کروائے جائیں اور عوام کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں آئیں، تاکہ عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کا حل ہو سکے اور عوام کی حقیقی معنوں میں ترجمانی ہو سکے. شکریہ. جی بس صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ معاملات کرنے جا رہے ہیں جہاں کا آپ کو پولیس فورس کی بڑی ضرورت ہوگی،
ایک طرف آپ نے آئی کے ساتھ محاذ کھول دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بالکل ایسی بات نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. پولیس جو ہے، میں نے کل بھی بڑا واضح کیا تھا، پولیس ہو یا باقی جو ریاستی مشینری ہے، اس کا کام ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا، ان کی حفاظت کرنا. جو لوگ بھی پرامن طور پہ احتجاج کریں گے، تو اس لیے اس کے اندر کوئی ایسا پولیس کی ہم کی جس طرح یہ لوگ سارے ہمیشہ سے پٹواریوں کے ذریعے، پولیس کے ذریعے بندے اکٹھے کرتے رہے اور اپنے جلسے جلوس کرتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا ہمیں اس قسم کے پوچھت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آئی جی کے حوالے سے ایک بات دیکھیں آئی جی کے حوالے سے دیکھیں، وہ ایک واقعہ جو ہوا گوجرانوالہ کا، اس کے اندر جو ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان سے رپورٹ مانگی گئی ہے کہ کیا جو ہے قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے یا بالکل ماورائے قانون جو ہے کوئی ایسا ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور ان کو بلکہ جو ہے مستقبل میں بھی اس چیز سے باز کیا گیا کہ کوئی ایسی غیر قانونی چیز احکامات جو ہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ بتائیے گا کیا آئینی ترجیحات کو تبدیل کرنے کے حوالے سے آپ کی کوئی مشاورت چل رہی ہے یا آپ کو ان کے اوپر کوئی تحفظات ہے کسی قسم کے؟ نہیں، ابھی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں. جی صاحب یہ بتائیے گا، جیسے لانگ مارچ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ شیلنگ کی جائے گی، آنسو گیس جو ہے وہ پھینکی جائے گی، تو آپ کے پاس تو پنجاب پولیس کی فورس بھی نہیں ہوگی، تو آپ لوگ کیسے وہاں جائیں گے؟ لاسٹ ٹائم بھی 25 مئی کے واقعات ہمارے سامنے، تو کیا تیاریاں؟ میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی کہ ہم تحریک انصاف جو ہے، عمران خان صاحب نے ایک تو 26 سال کے اندر جو ٹریننگ کی ہے، یہ 26 سال سے ان واقعات کا مقابلہ کری. محض واحد جماعت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عوام کے لیے ووٹ کے استحقاق کے لیے جو ہے 126 دن کا تاریخی دھرنا دیا ہے. پرامن طریقے سے ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، لانگ مارچز بھی کیے ہیں، اور ہمیں ان مافیاز کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاستی مشینری کی ضرورت بالکل نہیں. اچھا چیمہ صاحب، عمران خان، ہاں ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عوام کی طاقت سے ہم ان مافیاز کا مقابلہ کریں گے. اور اگر انہوں نے آئینی، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ پرامن جو احتجاج کرنے، پرامن شہری جو ہیں ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے خلاف ریاستی مشینری استعمال ہوئی، تو پھر ان کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے جو ہے ان سے ہم نپٹیں گے، جس طرح یہ 25 مئی والوں کے حوالے سے جو ہے پھر جس نے بھی ان لافل کمانڈ کے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اوبے کرتے ہوئے نہتے شہریوں کے اوپر کوئی جو ہے ایسی شیلنگ کی یا ان کے اوپر تشدد کیا، تو اس کے خلاف پھر جو ہے قانونی اگر کارروائی ہوگی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. اچھا چیمہ صاحب یہ بتا دیں ابھی تک لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ اب تک کیوں نہیں دی جا رہی، کوئی تاریخ نہیں دی جا رہی، کیا وجوہات ہے کہ اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں وجوہات کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب اور باقی ہم بار بار اس کی وضاحت پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آبویسلی پہلے جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں ابھی آگے بائی الیکشن کے بیچ میں ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری اپنی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. خان صاحب جب مناسب سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی کال دیں گے، اور پوری قوم بالکل تیار ہے انتظار میں، اور آپ کے سامنے ہم تو موقع دے رہے ہیں ان کو حکمرانوں کو کہ سدھر جائیں. کیونکہ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ اس سیاسی معاشی عدم استحکام کے خاتمے کا ایک صرف واحد حل ہے کہ آپ صاف شفاف انعقاد جو الیکشنز کا انعقاد کریں. یہ سارے جو ہیں 40 سال سے روتے نہیں رہے، پریس کانفرنسز نہیں کرتے رہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی. یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب ریفارمز کی بات ہوتی ہے، جب اصلاحات کی بات ہوتی ہے، جب شفافیت کی بات ہوتی ہے، جب ہم بلا امتیاز احتساب کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی نیب کا ادارہ ہی ختم کر دو، جو انہوں نے عملی طور پہ خدا کے کر دیے کہ آپ بڑے بڑے چوروں ڈاکو کو کھلی چھٹی دے دیں اور عام غریب بندے کو جب پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں. تو ہماری مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.